الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ صدق اللہ ومولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہر قسم کی حمد و ثنا کے لائق اللہ جل شانہ ذات کریم ہے۔ کے بعد درود و سلام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کے اصحاب پر، آپ کی آل اور آپ کے اصحاب پر۔ حضرات گرامی قدر، آدمی کا خیال، آدمی کی فکر، آدمی کا عقیدہ، آدمی کی سوچ خواہ کتنی ہی اعلیٰ ہو، جب تک اس پر عمل درآمد نہ کیا جائے، جب تک اس کو بروئے کار نہ لایا جائے، اس وقت تک کوئی نتیجہ برآمد نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کا یہ بنیادی اصول ہے۔ خواہشوں سے دنیا نہیں بنتی، آرزوؤں سے جنت نہیں ملتی، تمنا کرنے سے کچھ حاصل نہیں ہوتا، سمجھنے اور علم حاصل کر کے اس پر عمل کرنے سے کوئی نہ کوئی نتیجہ نکلتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے انسانوں کو سمجھانے کے لیے قرآن مجید میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو سمجھانے کے لیے اپنے احادیث مبارکہ میں مسالے بیان کی ہوئی ہیں، اور ساتھ ہی یہ بھی کہا ہے کہ یہ مسالے ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں اس لیے کہ لوگ سمجھنے کی کوشش کریں، لیکن علم والوں کے سوا ان کو سمجھتے نہیں ہیں، لوگ سمجھتے نہیں ہیں۔ علم والے سمجھتے ہیں، بے علم آدمی نہیں سمجھتا۔ اور یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی شخص کو بے علم رکھ کر ظلم کیا ہے اس پر۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو علم کے ذرائع دیے ہیں، علم حاصل کرنے کے ذرائع وسائل دیے ہوئے ہیں۔ علم صرف سکولوں، کالجوں، یونیورسٹیوں ہی میں، مدرسوں ہی میں نہیں پڑھا جاتا۔ اس حصول علم کے لیے یہ وسیع و عریض کائنات ہے جو پھیلائی گئی ہے، اور انسان اس میں چلتا پھرتا ہے، اور اس کا دن رات اس کے ساتھ معاملہ پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو آنکھیں دی ہیں جن کے ساتھ دو کام ہو سکتے ہیں، دیکھنے کا بھی، سمجھنے کا بھی۔ بصارت بھی دی ہے، بصیرت بھی دی ہے۔ کان دیے ہیں سننے کے لیے، جن سے آدمی ہر بری بھلی بات سن کر تمیز کر سکتا ہے کہ یہ کیا ہے۔
اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل دی ہے جس کے ذریعے وہ اپنے نفع اور نقصان کی چیزیں جان لیتا ہے، مضر کیا ہے، مفید کیا ہے۔ ایک ان پڑھ سے ان پڑھ آدمی بھی اس بات کو جانتا ہے، نقصان دینے والی چیز کیا ہے، نفع دینے والی چیز کیا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ معاشرے کے اندر بعض اوقات ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ پی ایچ ڈی کرنے والے بھوکے مر رہے ہیں اور بالکل ان پڑھ لوگ لاکھوں میں کھیل رہے ہیں۔ اس کی اصل وجہ یہی ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا ہے کہ ہم نے یہ مثالیں تلک الامثال نضربھا للناس، ہم یہ مثالیں بیان کرتے ہیں لیکن ان کو سمجھتے ہیں علم والے۔ علم والے سے وہ شخص مراد ہے جو دیکھے اور غور کرے، یہ کیا ہے، سنے اور غور کرے کہ یہ درست ہے یا غلط ہے، عقل سے کام لے، اور عقل اسے بتائے گی کہ کون سی چیز تیرے لیے مضر ہے، کون کی مفید۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی ہے، اور اتنی عالی شان مثال ہے، اور اس مثال میں بتایا گیا ہے کہ یہ جو قرآن اللہ پاک نے نازل فرمایا ہے، اس کو یوں سمجھو کہ جیسے باران رحمت نازل ہو رہی ہے، موسلا دھار بارش ہو رہی ہے۔ بارش ساری زمین پر ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، نبی موسیٰ العشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال مثل ما بعثنی اللہ بہ من الہدی والعلم۔ میں ہمیشہ یہ بات کہتا رہتا ہوں کہ یہ جو قرآن مجید میں یا حدیث کی کتابوں میں یہ چھوٹے چھوٹے جو جملے آتے ہیں، ان کی گہرائیوں میں اتر کر دیکھو، پھر وہ چیز نصیب ہو جائے گی جو یہاں بیان کی گئی۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری مثال ایسے ہے جیسے جو چیز اللہ تعالیٰ نے مجھے دے کر بھیجا ہے اس کی مثال اور میری مثال اور اس چیز کی جو اللہ نے مجھے دے کر بھیجا ہے، ہدایت اور علم، اس کی مثال بیان کی، ہدایت کی اور علم کی مثال بیان کی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دو چیزیں مجھے دی ہیں، ان کی مثال ایسے ہے۔ اچھا یہ بات عرض کر دوں کہ یہ جو مثالیں ہوتی ہیں، مثالوں سے بات کی سمجھ آسانی کے ساتھ آتی ہے۔ مثال دے کر سمجھایا جائے تو ان پڑھ آدمی کو بھی اس کی سمجھ آ جاتی ہے۔ اور میری اور جو کچھ میں دے کر بھیجا گیا ہوں ہدایت اور علم سے، اس کی مثال ایسے ہے جیسے کا مثل الغیث الکثیر، جیسے زوردار موسلادھار بارش برسے، بہت زیادہ بارش ہو۔ بارش جب ہوتی ہے، ہم دیکھتے ہیں نا، یہ چیزیں تو ہماری دیکھی ہوئی ہے، مشاہدے کے اثرات، جب بارش ہو رہی ہوتی ہے اس میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ بارش میں ٹھنڈک بھی ہوتی ہے، ہوا چل رہی ہوتی ہے، اس میں تیزی بھی ہوتی ہے۔ بارش موسلادھار ہو رہی ہو تو ہر طرف پانی پھیل جاتا ہے، اور نشیب و فراز یکساں سیراب ہو رہے ہوتے ہیں۔ اونچی جگہ بھی بارش برس رہی ہے، نیچی جگہ بھی برس رہی ہے۔ اس لیے فرمایا کہ میری ہدایت اور میرے علم
جو مجھے دیا گیا ہے اس کی مثال بارش کی مانند ہے، اور فرمایا وہ ایسے کہ جیسے موسلادھار بارش ہو رہی، اصاب ارضن، اور ساری زمین پر وہ بارش ہوتی ہے، کسی جگہ کو چھوڑتی نہیں ہے، وہ بارش ساری زمین پر ہو رہی ہے۔ فَقَانَ مِنْهَا نَقِيَّةً، اور زمین کے جو ٹکڑے ہیں ان میں سے بعض زرخیز ہوتے ہیں، نرم ہوتے ہیں، جو نرم ہوتے ہیں وہ پانی کو قابلۃ الماء اپنے اندر جذب کر لیتے ہیں۔ ذرا بات کو سمجھنا کہ یہ جو خدائی بارش ہو رہی ہے، آسمانی بارش جس میں علم اور ہدایت نازل ہو رہی ہے، اس کے ساتھ مثال دی۔ نرم زمین کی خوبی یہ ہے کہ وہ زرخیز زمین پانی کو اپنے اندر جذب کرتی ہے۔ جب پانی زمین کے اندر جذب ہوتا ہے تو اس میں زندگی پیدا کر دیتا ہے، اور پھر فرمایا فَأَنبَتَ الْقَلْعَ وَالْعَشْبُ الْكَثِيرُ، پھر وہ زرخیز زمین اس پانی کے جذب ہو جانے کی وجہ سے گھاس پیدا کر دیتی ہے، سبزہ زار پیدا کر دیتی ہے، پھول پیدا ہو جاتے ہیں، گلستان گلزار پیدا ہو جاتے ہیں۔ اس کی وجہ سے ہر طرف زمین لہلہانے لگتی ہے اور دیکھنے والوں کو بہت خوبصورت لگتی ہے، خوشبوئیں اٹھتی ہیں، اناج ملتا ہے، بے شمار نعمتیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ یہ خوبی ہے اس زمین کی جو نرم زمین ہو، زرخیز زمین ہو، اس پر بھی بارش وہی برسی جس نے یہ کچھ نتیجہ نکالا ہے۔ اور پھر فرمایا کانت منہا اجادابا، کچھ زمین ایسی ہوتی ہے جو سخت ہوتی ہے، ایک ہوتی نرم جو پانی کو جذب کرتی، ایک ہوتی سخت جو پانی کو جذب نہیں کرتی، لیکن وہ بھی ایک بڑا اچھا کام کرتی ہے۔ وہ فرمایا اسقط الماء فنفع اللہ بها الناس فیشربوا وسقوا وزرعوا، تین باتیں بیان کریں۔ ایک زمین نرم ہوتی ہے، وہ اپنے اندر پانی جذب کرتی ہے، ایک زمین سخت ہوتی ہے، وہ پانی کو اکٹھا کر لیتی ہے، جوہر بن جاتا ہے، تالاب بن جاتا ہے، اس میں پانی جمع ہو جاتا ہے اس میں، اور جھیل کی صورت اختیار کر لیتا ہے۔ اس سے بھی لوگوں کو بڑا فائدہ ہوتا ہے، لوگ خود بھی پیتے ہیں، اپنے مویشیوں کو پلاتے ہیں، پھر اس کے ساتھ کھیتی کرتے ہیں، کھیتی باڑی ہوتی ہے اسے، یعنی اس طرح مخلوق خدا کو اس پانی سے بھی فائدہ ہوتا ہے۔ اس زمین کا بھی یہ فائدہ ہے جو پانی کو اس نے اپنے اندر بے شک جذب نہیں کیا، جو اصل چیز تھی وہ تو نہیں ہوئی، لیکن اس نے جمع کر لیا تو اس کا فائدہ لوگوں کو ہوگا۔ اس کو یوں سمجھا سکتے ہیں کہ اس کو خود فائدہ نہیں ہوا، زمین کو کٹھا کر لے، پانی کو جوہر بنا لے، سخت زمین جو ہے جس نے پانی جذب نہیں کیا وہ خود اس کے فائدے سے محروم رہی ہے، لیکن اس نے جو پانی جمع کیا اس سے لوگوں کو فائدہ ہوا ہے، جانوروں کو فائدہ ہوا ہے، زراعت ہوئی ہے، بہت کچھ ہوا ہے۔ پھر فرمایا وَأَصَابَ مِنْهَا طَائِفَةٌ أُخْرَىٰ، پھر ایک اور ٹکڑا ہوتا ہے زمین کا ایک اور ٹکڑا ہوتا ہے، اس پر بھی اسی طرح بارش برستی، بارش تو ساری زمین پر برس رہی ہے، اسی پر طرح بارش برسی ہے۔ إِنَّهَا هِيَ كَيْعَانٌ، لیکن وہ ایسی پتھر کی طرح ہوتی ہے کہ بارش برسی اس پر، نہ اس نے اپنے اندر پانی کو جذب کیا، نہ اس نے پانی کو اکٹھا کیا۔ تیسری قسم ہے نا یہ، نہ پانی کو اپنے اندر جذب کیا اس زمین نے، نہ اکٹھا کیا۔ ولا ينبت کل ہوتے، نہ ہی اس نے کوئی سبزہ اگایا، نہ ہی اس نے کوئی گھاس اگائی،
یعنی جو جذب کرنے سے بھی محروم رہی، اکٹھا کرنے سے بھی محروم رہی، تو اس کا فائدہ کیا ہوا؟ نہ اس کی ذات کو کوئی فائدہ ہوا، نہ اس کے ذریعے دیگر مخلوقات کو کوئی فائدہ ہوا۔ یہ بات فرمایا فَذَلِكَ مَثَلٌ، لوگوں یہ مثال میں نے تمہارے لیے اس لیے بیان کی ہے کہ جس طرح زمین 3 قسم کی ہوتی ہے، انسان بھی 3 قسم کے ہوتے ہیں۔ انسان بھی 3 قسم کے ہیں، اور قرآن مجید کا نزول جو ہے وہ بارش کی مانند ہے، مسلسل اس کا نزول بارش کی مانند ہے۔ قرآن نازل ہو رہا ہے، وہ بران رحمت بن کر نازل ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو رحمت خداوندی قرار دیا ہوا ہے۔ 3 قسم کے لوگ ہو جاتے ہیں بارش کی وجہ سے، ذرا غور کرو۔ ایک تو وہ ہیں جس نے اپنے اندر جذب کیا بارش کو، اس شخص کی مثال دی تھی کہ اس نے پانی کو اپنے اندر جذب کر لیا، جذب کرنے کے بعد اس کو زندگی مل گئی، اور ساتھ ہی یہ ہوا کہ اس نے سبزہ زار کو پیدا کر دیا، گھاس پیدا کر دی، جانوروں کی خوراک بھی پیدا کر دی، انسانوں کی خوراک بھی پیدا کر دی، اور پرندوں کی خوراک بھی پیدا کر دی، اور دیگر جو چیزیں ہیں دنیا میں ان کی خوشی کا سامان بھی ان کے لیے بھی ایک دسترخوان بنا دیا اس زمین نے جس کے اندر پانی جذب ہو گیا تھا۔ بالکل اسی طرح جو شخص اس زمین کی مانند ہے، قرآن نازل ہوا تو اس نے قرآن مجید کے بارے میں فرمایا فَذَلِكَ مَثَلُ مَنْ فَقَهَ فِي دِينِ اللَّهِ، یہ وہ شخص ہے، پہلی زمین کے ٹکڑے کی مانند جو شخص ہے، یہ وہ ہے جس نے دین کے اندر سمجھ پیدا کی، دین کی تعلیم کو سمجھا، تفقہ پیدا کیا، اس نے اپنے اندر اس کو جذب کیا، اس علم کو جذب کرنے کا فائدہ یہ ہوا کہ ایک تو خود اس کی زندگی میں انقلاب آیا، وہ تبدیل ہو گیا، اس کی سوچ بدل گئی، اس کی فکر بدل گئی، سوچنے کے انداز بدل گئے۔ بے شمار لوگ ایسے ہیں جھگڑالو قسم کے دنیا میں کہ وہ بڑے اچھے ہوتے ہیں لیکن ان کی سوچ ٹھیک نہیں ہوتی، وہ اپنی سوچ سے صحیح نتیجہ نہیں نکالتے، ان کی سوچ درست نہیں ہوتی۔ اس کی یہی وجہ اس مثال میں بیان کیا گیا ہے کہ من فقہ فی دین اللہ، جب اس نے دین میں سمجھ پیدا کر لی، دین کے مزاج کو سمجھا۔ دین کا یاد رکھیے ایک تصور وہ ہے جو ہماری تفسیروں میں، حدیثوں میں، روایتوں میں پایا جاتا ہے، ایک دین کا وہ تصور ہے جو قرآن میں پایا جاتا ہے۔ دین کا قرآنی تصور اس کے اندر آیا تو اس نے وَنَفَعَهُ فرمایا اس سے اس نے خود بھی نفع اٹھایا، مما بعثنی اللہ بہ، خود بھی اس چیز سے نفع اٹھایا جو مجھے دے کر اللہ نے بھیجا تھا، جو چیز مجھے دے کر اللہ نے بھیجا اس سے اس شخص نے خود بھی فائدہ اٹھایا۔ اور خود کیسے فائدہ اٹھایا؟ فعالمہ، خود جانا سمجھا قرآن کیا ہے، قرآن کی تعلیم کیا ہے، قرآن کیا کہتا ہے، اس کو سمجھا، جانا اس کو، اور پھر اس کے بعد وتعلم، پھر اس نے دوسروں کو سکھایا، دوسروں کو اس نے وہ علم پڑھایا۔ تو پھر فرمایا کہ وہ مثل من، یہ وہ شخص ہے جو زرخیز زمین کی مانند ہے، جو خود بھی زندہ ہے، خود بھی اس کے اندر یہ صلاحیت پیدا ہو گئی ہے، اور مخلوق خدا بھی اس سے فائدہ اٹھا رہی ہے، ایک وہ شخص ہے۔ دوسرا وہ شخص ہے، بارش تو ہو رہی ہے، قرآن تو نازل ہو رہا ہے،
وَمَثَلُ مَنْ لَمْ يَرْفَعُ بِذَلِكَ رَأْسًا، ایک وہ ہے کہ اس نے اس حالت کے اندر، اس منظر کے اندر سر ہی نہیں اٹھایا، سر اپنا اٹھایا ہی نہیں، اس نے ہوش ہی نہیں کی ہو کیا رہا ہے، اس کے ارد گرد کیا ہو رہا ہے، اس کے اوپر کیا برس رہا ہے، کچھ پرواہ نہیں، اندھوں کی طرح پڑا ہوا ہے۔ کتنے لوگ تمہیں ایسے ملیں گے جو میں کئی مرتبہ کہتا رہتا ہوں، یہ جو جمعے کی نماز ہے نا مقرر کی گئی، یہ کوئی رسم نہیں ہے، میں آپ کو بتا دوں یہ رسم نہیں ہے۔ لوگوں نے اس کو رسم سمجھا ہوا ہے اور یہ سمجھا ہے کہ 2 رکعت نماز پڑھنا جمعہ ہے۔ بھائی میں حلفاً کہتا ہوں کہ یہ بات جس نے بھی سمجھی اس نے غلط سمجھی۔ جمعہ دراصل اس کو سمجھنے کے لیے، قرآن سمجھنے کے لیے، قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے کہ دوڑو، چھوڑ دو کاروبار اور ذکر اللہ کی طرف دوڑو، ذکر اللہ کی طرف دوڑو۔ کیا ہے ذکر اللہ؟ نحن نزلنا الذکر وإنا لہ لحافظون، ہم نے اس ذکر کو نازل کیا ہے، قرآن کو، اور ہم اس کے محافظ ہیں۔ قرآن ذکر ہے، قرآن درس نصیحت ہے، قرآن درس نصیحت ہے، تذکیر ہے، قرآن وہ دوائی ہے، وہ گولی ہے میرے بھائی، وہ دوائی ہے قرآن کی جس سے انقلاب زندگی میں آتا ہے، اس کی زندگی بدلتی ہے۔ نمازیں کروڑیں نمازیں رکعتیں پڑھ لیں، زندگی نہیں بدلتی۔ سوچ، فکر، سوچنے کے انداز اس وقت بدلتے ہیں جب قرآن آئے، قرآن پڑھے۔ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو اس نے مسلمان ہو گیا، تو اس نے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے چوری کرنے کی عادت ہے، یہ میں چھوڑ نہیں سکتا۔ غور سے بات سنو، آپ نے فرمایا ٹھیک ہے تو چوری کرنا نہ چھوڑ، لیکن ایک بات چھوڑ دے، وہ کیا ہے؟ کہ جھوٹ نہیں بولے گا، جھوٹ نہیں بولنا۔ چوری اور جھوٹ اکٹھے نہیں چل سکتے بھائی، جو چوری کرے گا جھوٹ بولے گا، ورنہ تو کٹائی ہوگی نا اس کی۔ فرمایا جھوٹ نہیں بولنا، اس نے کہا میں نہیں بولتا۔ آپ نے فرمایا چلے ٹھیک ہے تو چوری کرتا ہے تو جو مکے کے اندر مسلمان قیدی بنا کر گھروں میں ڈالے گئے ہیں، تو بہادر آدمی ہے، انہیں چھڑا چھڑا کر لے کے آ۔ اس نے یہ شروع کر دیا۔ اس کا بیان ہے کہ ایک دفعہ ایک رات میں گیا تو مجھے رات کی چاندنی میں ایک ایسی خاتون جس کے ساتھ میرا معاشقہ کفر کے زمانے میں چلتا تھا، اس کے ساتھ میری ملاقات ہو گئی۔ اس نے مجھے پہچان لیا اور کہا کہ اس کا نام لے کر آواز دی، ابو مرشد اب آ جاؤ۔ اس نے کہا لو میں نہیں آؤں گا، اس لیے کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں انقلاب کیسے آتا ہے، بندے بدلتے کس طرح، یہ بتانا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا نہیں میں مسلمان ہو گیا۔ اس نے کہا کہ میں تجھے پکڑوا دوں گی۔ اس نے کہا جو چاہے کر لے، میں مسلمان ہو گیا۔ دیکھو نا، تنہائی ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے۔ اس نے دہائی مچا دی کہ تمہارے بندوں کو چوری کر کے یہ بندہ لے جا رہا ہے۔ لوگ بیدار ہو کے اس کے پیچھے پڑ گئے، اور وہ آگے اور لوگ پیچھے۔ وہ چھپ گیا ایک چٹان کے نیچے۔ اللہ تعالیٰ محافظ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کی۔ وہ خجل خراب ہو کر چلے گئے۔ جب وہ نکلا اور اس نے جب اپنے ٹارگٹ پر پہنچا اور اس کی بیڑیاں سمیت مسلمان کو اپنی گردن پر اٹھایا، وہ کہتے ہیں وہ اتنا وزنی آدمی تھا کہ مجھے اس نے چند
دی میلوں کے اندر تھکا دیا، ایک جگہ اترے اور وہاں اس نے اس کی کسی جگہ چھپ کر بیڑیاں کاٹ کر پھر اس کو لے کر مدینے آیا۔ اس کو انقلاب کہتے ہیں۔ انقلاب یہ نہیں ہے کہ ایک ظالم جائے اور دوسرا ظالم آ جائے، ایک ظالم حکمران چلا جائے اور دوسرا ظالم حکمران آ جائے، اس کا نام انقلاب نہیں ہے۔ انقلاب یہ ہے کہ آدمی بدمعاش ہو، نیکی نہ کرنے والا ہو، پھر جب اس کا زاویہ نگاہ بدلے، سوچ بدلے، اللہ اور رسول کا خیال آ جائے، اس کے اندر عقیدہ آئے، تو اس کی شخصیت بدل جائے، اس کو کہتے ہیں انقلاب۔ یہ انقلاب ہوتا ہے۔ اور یہ کب بدلتا ہے؟ جب جھوٹ چھوڑو گے۔ جھوٹ ایسی بلا ہے کہ زیب داستان کے لیے لوگ جھوٹ بولتے ہیں، اور جھوٹ ایسی چیز ہے کہ جھوٹوں کے لیے بلا وجہ وکالت کر کے جھوٹ بولتے ہیں، کوئی دلیل نہیں ہوتی، کوئی ثبوت نہیں ہوتا، لیکن جھوٹ بولتے ہیں۔ یاد رکھنا یہ، اس لیے یہ بات فرمائی گئی کہ وہ شخص جس کے سامنے یہ برسات ہو رہی ہے، قرآن نازل ہو رہا ہے، اور اس کو کچھ ضرورت نہیں، کچھ پرواہ ہی نہیں کرتا، وہ سمجھتے ہی نہیں کہ اس کو سننا بھی چاہیے اور اس سے ہدایت حاصل کرنی چاہیے۔ اس کی مثال دی ہے کہ لم یرفع بذالک راسن، وہ اپنا ساری نہیں اٹھاتا۔ یہ اس کی منحوسیت اور اس کی سستی اور اس کی کاہلی کا تعبیر ہے جو کی گئی ہے۔ اتنا سست آدمی کہ بیٹھا رہتا ہے، تاش کھیل رہا ہے، کسی اور شغل میں لگا ہوا ہے، اٹھتا ہی نہیں، توجہ ہی نہیں، پرواہ ہی نہیں۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کی مثال مثل من لم یرفع راسا بذالک راسا، کہ وہ اس قرآن کی وجہ سے اس بارش کے اندر ساری نہیں اٹھاتا اپنا، ولم یقبل، اور نہ ہی قرآن مجید کی اس برات سے، اس بران رحمت سے کچھ حصہ پاتا ہے، کچھ حاصل کرتا ہی نہیں۔ جو آدمی بارش میں باہر نکل کر نہائے گا نہیں، وہ اس کی مانندہ جو اندر بیٹھا رہے گا، وہ قبول ہی نہیں کیا اس نے۔ حالانکہ فرمایا حد اللہ الذی ارسلت بہ، حالانکہ یہ وہ ہدایت ہے جو میں دے کر بھیجا گیا ہوں۔ یہ جو بارش کی مثال بیان فرمائی وہ اس ہدایت اور سے بیان فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دین دے کر بھیجا، اسلام دے کر بھیجا، قرآن دے کر بھیجا۔ یہ وہ ہدایت ہے جس کی مثال اس برسات میں بیان کی گئی ہے۔ اب ذرا غور کرو کہ یہاں 3 کیٹیگریاں بیان کی گئی ہیں، اور ذرا غور سے سوچ کر دیکھو، تینوں کیٹیگریاں انسانوں میں نظر آئیں گی، تینوں طرح کے لوگ یہاں نظر آئیں گے۔ کتنے لوگ ہیں جو قرآن سن کر، قرآن پڑھ کر تبدیل ہو گئے، ان کے عقیدے تبدیل ہو گئے، ان کی سوچ بدل گئی، اور کتنے لوگ ہیں جن سے لوگوں نے فائدہ اٹھایا، اور کتنے لوگ ہیں جنہیں خود بے شک فائدہ نہیں اٹھایا لیکن ان کے پاس علم ہے۔ ویسے بہت سے لوگ ہیں جو عالم ہیں، ان کی علم کا ان کی ذات پر کوئی اثر نہیں، لیکن لوگوں پر بہت اثر ہے، لوگ ان سے بہت فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اس کی مثال بھی دی، اور اس کی مثال بھی دی کہ بارش ہو گئی لیکن اس کے کسی کام نہ آئی، وہ بیٹھا رہ گیا، وہ بیٹھا رہ گیا، اسے کچھ فائدہ حاصل اس بارش کا نہیں ہوا۔ تو جو لوگ اس قسم کے ہیں، ان میں بچنے والے لوگ جو ہیں نا، بچنے والا صرف پہلا گروہ ہے، صرف پہلا گروہ، جس نے قرآن کو جذب کیا، سمجھا، لوگوں خود پڑھا، لوگوں کو پڑھایا، لوگوں کو نفع دیا۔ پچھلے والے جو گروہ 2 ہیں ان کے بارے میں فرمایا کہ یہ ظالم اپنی ذات پر ظلم کرتے رہے۔ ان کا حال قرآن میں اس طرح بیان کیا گیا ہے۔ سورہ الفرقان کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ شخص، کتنے بڑے بڑے لوگ ہم نے دیکھے جو سوچ کر سمجھ کر چیزیں نہیں نہ دیکھتے یا تاریخیں نہیں پڑھتے، ان کی سمجھ پورا کام نہیں کر رہی ہوتی تو وہ
تحریروں کو غلط پڑھتے ہیں۔ قرآن مجید کو پڑھنا، پھر ان کی تفسیریں کرنا، تراجم کرنا، تو ایسے کر دینا اپنے خیالات کے مطابق کہ پڑھنا قرآن اور کرنا شرک، پڑھنا قرآن کرنا شرک، پڑھنی حدیث عمل کرنا بدعت پر۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ زاویہ نگاہ تبدیل نہیں ہوا ان لوگوں کا۔ وہ عالم ضرور ہیں، عالم ہیں حدیث کے بھی قرآن کے بھی، لیکن ان کو ان کی ذات کو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں فرمایا کہ ایک زمانہ آئے گا، یعنی قیامت آئے گی نا، جس دن قیامت ہوگی، اس دن ایسا شخص یوم یعض الظالم علی یدیہ، وہ اپنے ہاتھ چبائے گا۔ کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ کسی آدمی کو یہ جو بعض لوگ شکار ہو جاتے ہیں نا، بولا پن کے شکار جو ہوتے ہیں، ہلکان ہو جاتا ہے جن کو، ان کو آپ باندھ دیں تو اپنے آپ کو کاٹنا شروع کر دیتے ہیں، پاگل ہو جاتے ہیں، اپنے آپ کو کاٹتے ہیں، اپنے ہاتھ کاٹتے ہیں۔ فرمایا یوم یعض الظالم، یہ ایسا ظالم شخص ہے جس نے اپنے آپ پر ظلم کیا، مخلوق خدا پر ظلم کیا، شرک کیا، اپنے ہاتھ کاٹے گا، اپنے ہاتھوں کو چبائے گا۔ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، اور یہ زبان سے کہے گا آئے افسوس میں نے رسول کا ساتھ لیا ہوتا، رسول کا ساتھ میں نے پکڑا ہوتا۔ کہنے کو یہ بہت آسان ہے، پڑھ دینے کو بھی بہت آسان ہے، کیا عملی طور پر جو عمل ہمارا ہے، جس نے اس کے ساتھ ہم نے رسول کے ساتھ جوڑنا ہے، وہ ہے کہ نہیں، وہ سریش ہے کہ نہیں ہمارے پاس؟ اگر وہ نہیں تو یہ ہماری یہ رسمی چیزیں ہیں، رسمی نمازیں، رسمی جمعے، ان سے تو کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ یہ تو تب فائدہ ہوگا جب یہ قرآن کے اندر جذب ہو جائیں گے، یہ قرآن ان کے اندر جذب ہو جائے گا۔ یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا یا ویلتی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہے افسوس میں فلاں کو جگری دوست نہ بنایا ہوتا، جس کے پاس بیٹھ کر میں گھنٹوں وقت ضائع کرتا رہا اور اللہ رسول کی طرف توجہ نہیں کی۔ بھائی حدیث میں تو ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ جب اذان ہوتی تھی نا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چادر اٹھا کر یوں اٹھ کر چلے جاتے تھے جیسے ہمیں جانتے ہی نہیں۔ ہماری کیفیت بالکل نہیں ہے، یہ بالکل ہی نہیں ہے، شاید الا ماشاء اللہ کوئی بندہ ایسا ہو، ورنہ میں نے نہیں دیکھا۔ میں نے تو دیکھا ہے کہ جی آج مہمان آ گیا تھا، آج یہ ایک ملنے والا آ گیا تھا، اس لیے میں نماز میں نہیں آ سکتا۔ ہم تو اس طرح کے بہانے بناتے رہتے ہیں۔ اس لیے کہا یا ویلتی لم اتخذ فلانا خلیلا لقد اضلنی عن الذکر لقد جاءنی، اس ظالم نے، اس میرے ہم نشین نے مجھے اس وقت گمراہ کیا جب میرے پاس اللہ کی نصیحت آ گئی تھی، اللہ کا قرآن میرے پاس آ چکا تھا۔ اس وقت اس ظالم کی وجہ سے اس ظالم نے مجھے اس سے گمراہ کر دیا۔ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا، اور شیطان تو انسان کو کھجل کرنے والا ہے، وہ ذلیل و خوار کر کے سے چھوڑتا ہے، چاہے یہ لاکھ دلیلیں بنائے لیکن اللہ کے ہاں نہیں چلنے والی۔ اس لیے فرمایا کہ قول الرسول یا رب ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، اللہ کا رسول پکار اٹھا ہے میرے رب، میرے یہ لوگ جو ہیں نا، یہ قرآن کو پسے پچھ ڈال چکے ہیں، یہ قرآن کو چھوڑ چکے ہیں، یہ قرآن کو۔ او بھائی سوچو تو صحیح، سوچو تو صحیح، کیا ہم قرآن کو پکڑے ہوئے ہیں یا چھوڑے ہوئے ہیں؟ ہم تو قرآن کی 2 آیتیں سننے کے لیے نہیں بیٹھ سکتے، اس لیے کہ دیر ہو جائے گی، آدھ گھنٹہ ہمیں بیٹھنا پڑے گا، بہتر ہے نہ جائیں، جماعت کھڑی ہو جائے گی تب جائیں۔ یہ ہے یا نہیں ہے؟ یا تو کہو کہ تم غلط کہہ رہے ہو، میں غلط کہہ رہا ہوں،
بھئی کیا وجہ ہے کہ تمہیں پتہ ہے کہ اس جگہ قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، قرآن کا بیان ہوتا ہے، اور آپ لوگ جو ہے نہیں آتے، ٹائم کھسکاتے ہیں آپ، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو یہی تو ہے کہ وہ کہے گا کہ اس شخص نے قرآن نے اس زمانے کی بات بیان کر دی، وہ کہے گا کہ اس نے قد ضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، اس وقت مجھے اس نے گمراہ کیا جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا ذکر میرے پاس آ چکا تھا۔ اللہ تعالیٰ کی برہان رحمت آ گئی، لیکن ہم اپنی مجلسوں میں غفلت کا شکار بن کر بیٹھے رہے، قطعاً ہمارے دل میں یہ خیال نہ آیا کہ چلیے آج قرآن سنیے۔ کہاں ہیں وہ واقعات جو مکے کے اندر چھپ چھپ کر قرآن سنتے تھے، کفار سنتے تھے بھائی، قرآن سنتے۔ قرآن جن لوگوں نے سن کر دل میں اتارا ہے، ان کا دعویٰ یہ ہے کہ میں نے فلاں آیت سنی، مجھے یوں محسوس ہوا جیسے فرشتے مجھے پکڑ کر گھسیٹ کر جہنم رسید کر دینے لگے ہیں۔ تاثرات اس طرح بیان کیے ہوئے ہیں، ہمارے اندر بالکل نہیں۔ پھر فرمایا کہ ھذا القرآن مہجورا کذالک جعلنا لکل نبی، ہم نے تمام نبیوں کے خلاف بھی اور نبیوں کے ماننے والوں کے خلاف بھی ایسے شیطان لوگ کھڑے کر رکھے، ہر زمانے میں اللہ نے فرمایا ہم نے کھڑے کیے ایسے لوگ ہر زمانے میں۔ کذالک جعلنا، اسی طرح بنایا ہم نے ہر نبی کے لیے عدو من المجرمین، کافر کا لفظ، مشرک کا لفظ، منافق کا استعمال نہیں کیا تھے، اس جگہ مجرم کا لفظ استعمال کیا ہے۔ مجرم وہ ہوتا ہے جو جان بوجھ کر ایک ایسا عمل کرتا ہے جو منع کیا گیا ہوتا ہے، جو اسے نہیں کرنا ہوتا وہ کر گزرتا ہے۔ اس لیے فرمایا ہم نے مجرموں کو نبی اور اس کی دعوت کے دشمن بنا دیا ہوا ہے، ہر زمانے کے لیے یہ قرآن یاد رکھنا۔ آخر میں بات لمبی ہو جائے گی، فرمایا من اعرض عن ذکری، جو میری یاد سے منہ پھیرے، میرے قرآن سے جس نے رخ پھیرا، فإن له معیشۃ ضنکا، ہم اس کی گزران تنگ کر دیں گے، وہ اربوں خربوں کا مالک ہوگا، سکون قلب نصیب نہیں ہوگا، سکون کی نیند نہیں سو سکے گا، بے چینی ہی بے چینی ہوگی۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَامًا، جو قرآن کو پشت دے گا، قرآن کی طرف نہیں آئے گا، اللہ فرماتے ہیں قیامت کے دن اندھا بن کر اٹھے گا، کیونکہ اس نے قرآن کی طرف توجہ نہیں کی، اس کی یہ بینائی، اس کا یہ عمل اندھے پن میں تبدیل ہو جائے گا، اندھا بن کر اٹھایا جائے گا۔ قال ربی لما حشرتنی اعمیٰ، پروردگارا میں تو دنیا میں بینا تھا، مجھے تو نے اندھا کیوں اٹھایا، اندھا کیوں اٹھایا؟ وقد کنت بصیرا، اندھا تو نے مجھے کیوں اٹھایا؟ قال، اللہ فرمائے گا کہ اسی طرح کذالک اتتک آیاتنا، تیرے پاس بھی ہماری آیتیں آئی تھیں۔ ذرا غور کرو، اللہ فرمایا تیرے پاس بھی ہماری آیات آئی تھیں، فنسی عطا، پھر تو نے بھی ان کو اسی طرح کیا تھا، تو نے بھی ان کے ساتھ رویہ یہی طرح تھا کہ تو کبھی قرآن سننے کے لیے تیار نہیں ہوا، تو نے ان کو بھلا دیا۔ وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسَى، بس تو بھی آج بھلا دیا جائے گا۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي، ہم بھی اس شخص کو جو حد عبور کرے، من اسرف لم یؤمن بآیات ربہ، جو شخص حد عبور کرے اور اپنے رب کی آیات کو نہ مانے، فرمایا اس کے لیے اس دنیا میں بے سکونی
کا عذاب اور آخرت میں بہت ہی سخت اور باقی رہنے والا عذاب ہم نے تیار کر کے رکھا ہے۔ ان دونوں مسالوں میں تھوڑی سی بات لمبی ہو گئی ہے، ذرا غور کرو۔ کبھی ہم نے اپنی ذات کی حد تک اپنی بات کریں، میری عادت یہ ہے کہ میں کہتا ہوں لوگوں کے عیب نہ دیکھو، اپنے دیکھو، اپنی ذات کے بارے میں سوچو کہ کبھی تم نے 24 گھنٹے میں یہ خیال کیا ہے کہ میں نے آج قرآن کو کتنا ٹائم دیا ہے، میں نے اس کو کتنا سمجھا ہے، میں نے اس کی سمجھ کر کتنا اس پر کس جملے پر کس حکم پر عمل کیا ہے؟ اگر ہماری زندگی میں یہ چیز نہیں ہے یا اس طرح ہے کہ اس کی بہت کمی ہے تو پھر وزن کے دن ظاہر ہے کہ ہماری نیکیاں وزن نہیں پا سکیں گی۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے اور قرآن پاک کی طرف ہمیں جڑنے کی توفیق دے۔ قرآن دنیا میں واحد وہ خزانہ ہے، اللہ تعالیٰ کا نازل کردہ خزانہ ہے، جس کو جتنا زیادہ صرف کرو گے اتنا بڑھتا جائے گا، جتنا زیادہ خرچ کرو گے لوگوں کو دو گے اتنا بڑھتا جائے گا، جتنا زیادہ عمل کرو گے اتنا ہی تمہارے اندر، تمہاری زندگی کے اندر، تمہارے عمل کے اندر، سوچ اور عقیدے کے اندر نکھار پیدا ہوتا چلا جائے گا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا